السلام علیکم. دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اکثر موضوعات کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب کا موضوع ہو یا سیاست کا موضوع ہو، تاریخ کا موضوع ہو. بہت سارے موضوعات کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عوام میں بہت مقبول ہو جاتے ہیں، ان کو پذیرائی مل جاتی ہے عوام کے اندر، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون کو پڑھانے والے، اس مضمون کو پڑھنے والے سے زیادہ ان افراد کو پتہ ہوتا ہے جنہوں نے اس مضمون کو نہ کبھی پڑھا ہوتا ہے نہ کبھی پڑھایا ہوتا ہے. تو آج کل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ظاہر ہے کچھ ایسا ہی ایک موضوع ہے کہ جس کے متعلق شاید عوام کو زیادہ معلوم ہے، اور جو اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں انہیں شاید انہیں اس کی اتنی خبر نہیں، کیونکہ ہر بات کے متعلق اب عوام یہ رائے دیتی ہے کہ یہ اے آئی سے ہو سکتا ہے، یا اس میں اے آئی موجود ہے، یا اس میں اے آئی کا کوئی کارنامہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی ہے کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا. دیکھیں، اگر اسے ہم ایک بہت ہی اکیڈمک نقطۂ نظر سے دیکھیں، یا جسے ہم یوں کہیں کہ ایک تعلیمی نقطۂ نظر سے ہم اس کو دیکھیں، علمی طور پر اس کا جائزہ لیا جائے، تو مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذہانت کسے کہتے ہیں. یعنی دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب یہ سمجھ میں آئے کہ ذہانت کیا ہوتی ہے. آپ ذہانت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ مثلاً اگر میں یہاں آپ میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سے اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی آپ کے خیال میں ذہانت کیا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ ذہانت آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے؟ ذہانت کی آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ ایبیلٹی ٹو پروسیس ڈیٹا. ٹھیک ہے، چلیں، صحیح ہے. کسی سمجھنا، اب اس سمجھنے کی تعریف کرنی پڑے گی. پھر آپ نے کہا نا بہتر سمجھنا، آپ نے کہا پروسیس کرنا، تو ٹھیک ہے، چلیں، یہ سب تعریفیں جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور یہ سب کی سب جو ہے وہ ذہانت کی تعریفیں ہیں، بے شک صحیح بات ہے. لیکن ایک حیرت کی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے، یا شاید حیرت نہ ہو آپ کو، کہ ذہانت ایسی اصطلاح ہے یا انٹیلیجنس ایسی اصطلاح ہے جس پر آج تک ایکسپرٹس ایگری نہیں کر سکے کہ وہ ذہانت کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، یا انٹیلیجنس کی وہ کیا تعریف کریں گے. خود ایکسپرٹس میں اور جو ماہرین ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے، وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ ذہانت کی کیا تعریف ہونی چاہیے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں، کبھی آپ ایسے ہی انٹرنیٹ کو سرچ کریں کہ بھائی ڈیفینیشن آف انٹیلیجنس، آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کم از کم 1 درجن تعریفیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نکل کر آ جائیں گی، اور ہر شخص کا اپنا ایک ویو پوائنٹ، اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک ایسی تعریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ذہانت کی یہی تعریف ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو یعنی بہت ساری تعریفوں میں جو تعریف مجھے سمجھ میں آئی یا جو میرے دل کو لگی دوسرے الفاظ میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہے شاید ذہانت کی تعریف. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بچپن میں کبھی آپ نے ایک کھیل کھیلا ہوگا، یعنی میں ایک مثال دوں اس کے لیے کہ فرض کریں آپ کسی اپنے دوست سے کہیں کہ بھائی ایک نمبر سوچو کوئی، تو اس نے ایک نمبر سوچ لیا. پھر آپ نے اس سے کہا کہ اس نمبر کا اسکوائر کرو جو نمبر تم نے سوچا ہے، پھر اس کو 2 سے ضرب کرو، پھر اس میں سے دو جو ہے وہ مائنس کر دو، پھر اس کو 2 سے تقسیم کر دو، اور اب بتاؤ تمہارے پاس کیا نمبر آیا ہے. تو وہ جو نمبر آپ کو بتائے، آپ فوری طور پر اپنی ذہن میں یا آپ نے پہلے سے اپنے پاس ایک کیلکولیشن کی ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تم نے یہ نمبر سوچا تھا. کبھی کھیلا اس طرح کا کھیل ہوتا تھا، اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے بچے آپس میں. اچھا کھیل ہے، چلیں وہ مقصد دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر کھیل ہے کہ بھائی جس میں ذرا کچھ ذہنی ورزش ہو جائے. جس شخص کو الجبرا کا نہیں پتہ، جسے الجبرا کا نہیں معلوم، اگر آپ اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے نا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے،
مثلا اگر میں آپ کے ساتھ یہی کھیل کھیلوں کہ میں آپ سے کہوں ایک نمبر سوچیں، اس کو اسکوائر کریں، اس کو 2 سے ضرب کریں، اس میں سے 2 مائنس کر دیں، 2 سے ڈیوائڈ کر دیں، اب بتا دیں کیا نمبر آیا. اب اگر فرض کریں آپ کہیں کہ آپ کے پاس تین بچا ہے، یہ سب کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب 3 آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے نمبر سوچا تھا 2. یا اگر آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آپ کے پاس 8 آ رہا ہے جواب، تو میں فوراً آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے 3 سوچا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے سے اس کو الجبرا کی مدد سے اس کا ایک فارمولہ نکالا ہوا ہے کہ جو بھی نمبر آپ مجھے بتائیں گے نا، میں اس میں 1 ایڈ کر کے اور اس کا اسکوائر روٹ معلوم کر لوں گا، اس کا جذر معلوم کر لوں گا. یہ میں نے پہلے سے اپنے پاس کیلکولیشن کی ہوئی ہے. اب اگر آپ کو خبر نہیں کہ میں یہ کام کس طرح کر رہا ہوں تو آپ میری بات سے حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے واہ بھائی یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے. لیکن جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کیا ہے، اس کے نزدیک میری کوئی ذہانت نہیں ہے. وہ کہے گا جی بے وقوف بنا رہا ہے دوسروں کو، اس نے یہ کام کیا ہے. تو آپ میری بات سمجھے کہ ذہانت دراصل ہم کسی چیز کو اس وقت ذہین سمجھتے ہیں یا انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں جب ہمیں اس کے کام کرنے کا نا انڈر لائنگ پرنسپل نہ پتا ہو. مثلا ایک شخص اے ٹی ایم مشین کے پاس جاتا ہے، وہ اپنا کارڈ انسرٹ کرتا ہے، وہ کیش کی رقم بتاتا ہے کتنی لینی ہے، اور وہ کیش کی رقم نکل کر سامنے آ جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے واہ یہ تو جادو مشین ہے، کوئی جو بتایا وہی رقم جو ہے وہ نکل کر آ گئی ہے. لیکن جسے پتہ ہے کہ یہ مشین کام کس طرح کر رہی ہے، اس کے نزدیک وہ مشین کوئی انٹیلیجنٹ مشین نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو دراصل جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے نزدیک اس وقت تک انٹیلیجنٹ رہتی ہے جب تک اس کے کام کرنے کا جو اصول اور پرنسپل ہے نا وہ آپ کو معلوم نہ ہو. جس لمحے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کر کس طرح سے رہی ہے، اس لمحے وہ چیز آپ کے نزدیک انٹیلیجنٹ نہیں رہتی، ذہین نہیں رہتی. مشین کی انٹیلیجنس کا بھی یہی حال ہے بالکل. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ اس وقت اے آئی آپ کے سامنے موجود ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کچھ آپ کے سامنے کر رہی ہے، اس کا بنیادی اصول کیا ہے کام کرنے کا، کس اصول پر کار فرما ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی میجک نہیں ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اے آئی میں کوئی میجک موجود ہے، کوئی جادو موجود ہے. ہرگز بھی کوئی جادو نہیں ہے. اگر آپ اے آئی اچھا اب اگر یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اے آئی جو ہے وہ دراصل اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ پرنسپل ہے کیا اے آئی کے کام کرنے کا، تو پھر آپ کے نزدیک مشین جو ہے وہ ذہین یا انٹیلیجنٹ نہیں رہے گی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مشین کام کر کس طرح سے رہی ہے. کیا اے آئی آج سے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پہلے وجود میں آئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی اے آئی کا تذکرہ نہیں تھا؟ دیکھیں پہلی مرتبہ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے 1955 میں، 1955، یعنی ایک ایسا دور جب کہ کمپیوٹرز جو تھے وہ عام نہیں تھے. یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد کا زمانہ ہے، جس وقت کے ایک کولڈ وار تھی دنیا کی سپر پاورز کے درمیان. تو اس وقت یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے جب کہ عام آدمی کمپیوٹر کے استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جو اس کا گاڈ فادر سمجھا جاتا ہے اے آئی کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس نے 1955 میں جان میکارتھی نے 1955 میں اس اصطلاح کو استعمال کیا، اور پھر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں باقاعدہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی کے طور پہ اے آئی کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا گیا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی نئی فیلڈ نہیں ہے، یہ بہت قدیم فیلڈ ہے، اور یعنی کم از کم اس کو مکمل ہوئے یعنی اس یہاں پہنچنے تک جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو کچھ نہیں تو 70-75 سال ہو رہے ہیں. کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اے آئی سیکھنی ہے، ہم اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں، تو اب اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے نا، دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کوئی کرتب سیکھنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کوئی اے آئی کی مدد سے کرتب کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیک ویڈیو بن گئی یا کوئی فیک امیج آ گیا، یا اسی طرح سے اور دوسرے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو کوئی ایک عربک جو ہے وہ ٹیکسٹ دیا اور اس نے آپ کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا،
یا اس نے آپ کے ساتھ گفتگو شروع کر دی کسی چیٹ باٹ نے. اگر آپ اس طرح کا کوئی کرتب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو ٹولز اویلیبل ہیں, مارکیٹ میں اس کے لیے ٹولز اویلیبل ہیں, وہ آپ کام آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ دیکھیں یہ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے جو ابھی اپنے یعنی جن کی ابھی تعلیم جاری ہے, میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں دو میں سے نا ایک بات کو طے کرنا ہوگا. یا تو آپ, میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو گاڑی بہت اچھی طرح چلانا جانتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو گاڑی بنانا جانتا ہے, ڈیزائن اور انجینئر کرنا جانتا ہے جو گاڑی کو. آپ اگر ٹول استعمال کرتے رہیں گے نا خالی, تو آپ صرف گاڑی چلانے والے بن سکتے ہیں, آپ کبھی بھی گاڑی بنانے والے نہیں بن سکتے. اور اس وقت امت مسلمہ کو جو ضرورت ہے, ہماری ملت کو جو ضرورت ہے, وہ گاڑی چلانے والے نہیں چاہیے بھائی, گاڑی بنانے والے چاہیے ہمیں. یعنی اگر آپ محض اس حد تک محدود رہیں اور آپ یہ سمجھ کر خوش ہو جائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ کام کرا لیا, میں نے یہ فیک ویڈیو بنا لی, میں نے یہ فیک امیج بنا لی, یہ کام وہ کام, آپ یقین کریں گے آپ نے کچھ کام نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کچھ آپ کی یوں کہہ لیں مشغلے کے طور پہ تو چل سکتا ہے کہ کبھی آپ کا دل, آپ کو بوریت محسوس ہو رہی ہے, آپ نے کبھی یہ کام کر لیا. لیکن ایز اے پروفیشن, ایز اے کیریئر, آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کام کر کے آگے ترقی کر سکتے ہیں, ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. آپ کو زیادہ گہرائی میں اترنے کی, اس کو زیادہ اس کی, وہ جس طرح سے رہبر معظم نے کہا کہ اس کی ہمیں جو تہیں ہیں اور پرتیں ہیں ان میں اترنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ دوسروں کے دستے نگر رہیں گے, آپ ہمیشہ دوسروں کے نیازمند رہیں گے, اس کام کے اندر ان کے محتاج رہیں گے. تو پہلی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر نوجوانوں کو, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اے آئی کے پیچھے جو انجن ہے وہ دراصل کیا ہے, اے آئی کے پیچھے جو دماغ ہے دراصل وہ کیا ہے, اور وہ دماغ ہے دراصل میتھمیٹکس. اگر آپ میتھمیٹکس نہیں سیکھیں گے, اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہے میتھمیٹکس کے اندر, تو آپ کسی بھی صورت میں اے آئی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے, اے آئی کو آپ سیکھ نہیں سکتے. یعنی وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلانا بہت اچھی طرح جانتے ہوں, لیکن آپ کو ہرگز یہ نہ پتا ہو کہ گاڑی بنائی کس طرح سے جا سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو میتھمیٹکس سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو جو اس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا, آپ جیسے مثال کے طور پر اس وقت بچے ہیں 8, 9, 10th کلاس کے اندر ہیں یا کالج کے اندر ہیں, انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ نصاب انہیں پڑھایا جا رہا ہے نا, جو کچھ کتابیں انہیں پڑھائی جا رہی ہیں فزکس سے متعلق, کیمسٹری سے متعلق, میتھمیٹکس سے متعلق, اس علم کو بہت اچھی طرح اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے, اگر آپ کے اندر یہ بیسک سائنٹیفک ایبلٹی پیدا نہیں ہوگی, آپ کسی بھی صورت میں اے آئی کے میدان میں آگے نہیں جا سکتے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اب مثال کے طور پہ یہاں اگر کچھ بچے ہیں جو واقف ہیں, آپ نے اگر کبھی میتھمیٹکس میں جو ہے وہ میٹریسز استعمال کیے ہیں, جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر میتھس پڑھتے ہیں تو انہوں نے اگر کبھی میتھس میں میٹریسز استعمال کیے ہیں, یا مثال کے طور پر انہوں نے سیٹ تھیوری پڑھی ہے, انہوں نے الجبرا پڑھی ہے, یہ سب کی سب بہت اہم برانچز ہیں میتھس کی. یعنی اب لیکن ظاہر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکول میں جس طرح سے یا کالج میں جس طرح سے میتھس کو پڑھتے ہیں یا پڑھایا جاتا ہے, وہ زبیدہ آپا کے اسٹائل میں پڑھایا جاتا ہے. زبیدہ آپا آپ کو یاد ہے نا, جو کھانا پکانا سکھاتی تھیں, بس اسی طرح سے ہم میتھس بھی پڑھاتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں یوں کر دو, یوں کر دو, یوں کر دو, اور اب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو, آنسر آ گیا, آنسر آ گیا, آگے آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس یہ ہو گیا, یہ ہو گیا میتھس. اتنی چینی ڈال دو, اتنا نمک ڈال دو, یہ ڈال دو, وہ ڈال دو, اور یہ پک کے تیار ہو گیا, اور بس ختم ہو گئی بات. یہ ہے مسئلہ اصل میں جو ہمارے ساتھ درپیش ہے نا, مسئلہ وہ یہ مسئلہ ہے. یعنی ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں جو پڑھائے جانے کا طریقہ کار ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں کک بک اسٹائل میں پڑھاتے ہیں کہ یوں کر دو, یوں کر دو, یوں کر دو, یہ چیز بن گئی, پیچھے دیکھو آنسر آیا, آ گیا سر, بس بہترین, ختم بات, اب گھر جاؤ, آنسر آ گیا. لیکن خبر کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا ہے دراصل.
اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک میٹرکس کو دوسرے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو ہوا کیا ہے, اس کے پیچھے اس کی وضاحت کیا ہے, اس کی وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. جب تک ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا نا, میں جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میتھمیٹکس پتہ ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو علم ریاضی کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے, اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے بڑے سوال حل کر سکتے ہوں, انٹیگریشن کے 3-3 4-4 پیج کے سوال حل کر سکتے ہوں. میری مراد یہ نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ خبر ہو کہ جو کام ہو رہا ہے نا اس کی وضاحت کیا ہے, اس کی انٹیوٹیو ایکسپلینیشن کیا ہے, یعنی اس کو آپ کس طرح سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں ہر اسٹیپ کی, کہ یہ دراصل فزیکل ورلڈ میں کس طرح میپ ہو رہا ہے. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا, تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اے آئی میں کچھ کام کر سکتے ہیں, آپ اے آئی میں کوئی آگے ترقی کر سکتے ہیں. ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ہم اسی طرح بیوقوف بنتے رہیں گے کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنا آتا ہو اور ہمیں دوسرے ٹولز یوز کرنا آتے ہوں, اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اے آئی کو استعمال کرنا سیکھ لیا ہے. تو پہلی بات تو یہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ میں نے بات کی بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. ظاہر ہے جو افراد اس وقت اپنے کیریئر میں ہیں, جو یعنی آلریڈی جن کا کیریئر ڈیسائیڈڈ ہے, یا جو میری عمر کے افراد ہیں یا مجھ سے کچھ کم عمر میں ہیں یا اور بڑی عمر کے افراد ہیں, اب ظاہر ہے ان کے لیے تو اب اس وقت یہ طے کرنا کہ وہ مثال کے طور پر اے آئی میں آ جائیں, اے آئی کی فیلڈ کے اندر, ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ٹولز استعمال کرنا جانتے ہوں. یعنی ان کو ٹولز استعمال کرنے کی, یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ انہیں کم از کم گاڑی چلانا آتی ہو. لیکن نوجوانوں کے لیے میں بار بار یہی بات دہراؤں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو, اچھا فیلڈ میں مواقع بہت ہیں, بے تحاشا مواقع ہیں, اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, کام کرنے والے لوگ کم ہیں اور کوالٹی ورک کرنے والے لوگ کم ہیں. یعنی ابھی بھی آپ کو بہت ساری ایسی کمپنیز نظر آئیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اے آئی کو استعمال کرتے ہیں, انہیں خبر نہیں ہے کہ اے آئی ہے کیا. کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہیں اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے انہیں یہ ٹیگ ساتھ میں لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اے آئی استعمال کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ کچھ اپنی پروڈکٹس بناتے ہیں, انہوں نے مجھے سنایا یہ واقعہ. کہیں گے میرا سیلز مین جو تھا وہ لے کر گیا کچھ پروڈکٹ ایک جگہ پر, تو جہاں گیا تو وہاں سیٹ صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اب اے آئی والی چیزیں خریدیں, خالی جو آپ لائے ہو نا یہ تو ہم نہیں خریدیں گے, ہمیں تو اے آئی والی چیزیں چاہیے. تو جو سیلز مین تھا وہ بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا تو اس میں ہے نا اے آئی. تو انہوں نے کہا اے آئی ہے اس کے اندر؟ کیسے ہے اے آئی؟ اس نے کہا یہ دیکھیں خود بخود لائٹیں جل رہی ہیں, خود بخود اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں, تو یہ اور کیا ہے, اے آئی تو ہے, اور کیا ہے یہ. تو وہ جو سیٹ صاحب تھے وہ مطمئن ہو گئے, انہوں نے کہا اچھا واقعی اس کے اندر اے آئی ہے. انہوں نے وہ پروڈکٹ خرید لی ان سے. تو ہماری جو اویئرنیس ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اگر ایک سیلز مین یہ کہہ دے کہ اس کے اندر اے آئی موجود ہے اور وہ ہمیں بیوقوف بنا دے تو ہم سمجھ جائیں گے ہاں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اے آئی موجود ہے. اے آئی کس طرح کام کرتی ہے؟ جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ دیکھیں اس طرح سے میتھمیٹیکل ماڈلز بنتے ہیں. یہ ساری جو میتھس ہے وہ دراصل آپ اس کو پروگرام کرتے ہیں. اب دوسرا جو آپ کو جس چیز پر آپ کا ہاتھ صاف ہونا چاہیے وہ ہے پروگرامنگ. یعنی آپ کو میتھمیٹکس اچھا آنا چاہیے, میتھمیٹکس کی اچھی سمجھ ہو, اور پھر ظاہر ہے اگر میتھمیٹکس کی سمجھ ہے آپ کو تو پھر آپ کو پروگرامنگ کرنی آنی چاہیے. لیکن پہلا اسٹیپ میتھمیٹکس ہے. بعض ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فزکس کے ایکسپرٹس ہیں, جو لوگ میتھس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اے آئی میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہیں محض پروگرامنگ کرنا آتی ہے خالی. یعنی جنہیں, اب ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے, میں پڑھاتا ہوں ظاہر ہے یونیورسٹی میں, مجھے اندازہ ہے کہ بچے میتھس سے گھبراتے ہیں اور وہ پروگرامنگ آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پروگرامنگ صرف اس کا ایک حصہ ہے, پروگرامنگ اس کے بعد والا اسٹیپ ہے. تو اگر آپ کو میتھس اچھا آتا ہے اور اس کے بعد آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو بس پھر سمجھ لیں کہ آپ اے آئی میں بہت اچھا کیریئر آپ کا بن سکتا ہے. اچھا, اب یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں, یا عام طور پہ اساتذہ یہ کرتے ہیں کہ, بلکہ اساتذہ کیا کرتے ہیں, اب آپ دیکھیں گے اب یہ ہو گیا ہے شروع. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب ہم پڑھائی کر رہے تھے یا اس کے بعد بھی کافی عرصے تک جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے نظر آتے تھے کہ 1 مہینے میں انگلش فر بولنا سیکھیے. تو اکثر بیچارے جو تھے وہ بیوقوف بن جاتے تھے, وہ جاتے تھے اور بعد میں بس خالی فر ہی بول پاتے تھے, انگلش نہیں بول سکتے تھے بیچارے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس نے اپنا کاروبار چلانا ہے, اس نے بیوقوف بنانا ہے آپ کو. تو اب وہ اس طرح کے آپ کے سامنے جو ہے وہ کورسز لائے جائیں گے کہ 1 مہینے میں اے آئی سیکھ لیں, 2 مہینے میں اے آئی سیکھ لیں, اور 24 گھنٹے میں فلاں چیز سیکھ لیں.
آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، سی پروگرامنگ ان 24 آورس. یہ تو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. دیکھیں یہ کہنا کسی سے، مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں پروگرامنگ از فن، پروگرامنگ فن ہے. پروگرامنگ اردو میں تو فن ہو سکتا ہے، انگریزی والا فن نہیں ہے پروگرامنگ ہرگز بھی. FUN جو ہے نا وہ نہیں ہے پروگرامنگ، اس میں آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پروگرامنگ فن ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ کو اس میں زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں جو کوئی سی بھی فیلڈ ہو، AI تو ایک آپ یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں پرشین لٹریچر میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کہیں کہ میں عربک لٹریچر میں کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو آپ شاید بہت غلط ہے اگرچہ یہ رویہ کہ آپ جنہیں شاید کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ارے یہ ڈگری تو اسی طرح حاصل ہو جائے گی. ہر شعبے میں محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ پروگرامنگ تو ہمارے ٹیچر نے کہا ہے فن ہے اور وہ بس یوں چٹکی بجاتے ہی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اکثر اوقات بادشاہوں کو یہ وہ ہو جاتی ہے، خواہش ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں نا پڑھے لکھے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ذرا ہماری بھی کچھ تعلیم ہو. آپ نے اکثر ایسے بیوروکریٹس کے متعلق سنا ہوگا جو مختلف ادیبوں اور شاعروں کو پیسے دے کر نا اپنی کتابیں لکھواتے ہیں اور اپنے شعری مجموعے چھپواتے ہیں، کیونکہ انہیں شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے نام سے جو ہے نا وہ کوئی کتاب چھپ جائے. ظاہر ہے علم کا اپنا ایک مزہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ شہرت ہو کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب لکھ دی، یا ہم نے یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ شاعری کا مجموعہ ہمارا سامنے آ گیا. تو وہ بیچارے غریب جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ان سے پیسے لے کر لکھ دیتے ہیں ان کے لیے کتابیں. کوئی ایک بادشاہ سلامت تھے، انہوں نے جو جیومیٹری کا گاڈ فادر ہے یوکلڈ، آپ نے یوکلڈ نام سنا ہوگا، یوکلیڈین جیومیٹری شاید آپ نے پڑھی ہو اپنے پاس کہیں سلیبس وغیرہ میں. تو یہ جتنی بھی آپ کے پاس لائنیں کھینچنا اور ان کے فارمولے بنانا یہ سب یوکلڈ کا بتایا ہوا ہے. تو اس نے یوکلڈ سے یہ کہا کہ بھائی مجھے بھی نا جیومیٹری سیکھنی ہے. اب وہ بادشاہ تھا ظاہر ہے، اس نے کہا مجھے جو ہے جیومیٹری سیکھنی ہے. تو یوکلڈ نے بادشاہ کو یہ کہا کہ یور میجسٹی دیر از نو رائل روڈ ٹو جیومیٹری، یعنی جیومیٹری سیکھنے کا کوئی شاہانہ طریقہ موجود نہیں ہے. یعنی جس طرح آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ بادشاہ بنے بیٹھے رہیں اور آپ جو ہے وہ جیومیٹری سیکھتے رہیں، اس طرح جیومیٹری نہیں سیکھی جاتی. تو اس نے جیومیٹری کے متعلق کہا تھا کوئی بھی علم اس طرح نہیں سیکھا جاتا، آپ کو خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں بغیر کسی محنت کے، بغیر پسینہ بہائے ہوئے، بغیر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئے اور میں کوئی چیز سیکھ لوں گا، یہ بھول ہے آپ کی. آپ کو دھوکہ تو ہو سکتا ہے، اکثر اوقات میری طرح لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اس طرح نہیں سیکھا جاتا. سیکھنے کے لیے جو ہے وہ خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، خاصا جو ہے وہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. AI کا معاملہ بھی مختلف نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی AI میں کوئی جو ہے وہ مہارت دکھائیں، ماہر بن جائیں، تو آپ کو ذرا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں مثالیں. میں ظاہر مثالوں کو میں زیادہ اس لیے خیر مجھے مشکل بات کرنا آتی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں ذرا اس سطح پر کہ بچے جو بیٹھے ہیں وہ بات کو سمجھ لیں. اب ایک بہت اہم میتھمیٹکس کی برانچ ہے جس سے عام طور پہ بچے بہت گھبراتے ہیں. اب اگر میں نام لوں پروبیبلٹی، پڑھی ہے آپ لوگوں نے پروبیبلٹی؟ کچھ بچے یعنی ظاہر ہے جو کم از کم ذرا سا بڑی ایج کے بچے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. تو ہاں اسٹیٹسٹکس ہے، پروبیبلٹی ہے، عام طور پہ بچے اس سے بڑا گھبراتے ہیں. بس یہی سارے اس میتھمیٹکس کی بیک بون ہے جو AI ہے. مثلاً آج کل آپ جو بات کرتے ہیں چیٹ GPT کی بات کرتے ہیں آپ، تو چیٹ GPT کے اس طرف کوئی آدمی تو بیٹھا ہوا ہے نہیں، تو مشین ہے ظاہر ہے، بڑے بڑے ماڈلز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے. وہ کس طرح سے آپ کی بات کا جواب دیتا ہے؟ وہ اسی پروبیبلٹی کی مدد سے آپ کی بات کا جواب دیتا ہے. تو اگر آپ کو پروبیبلٹی میں دلچسپی نہ ہو یا آپ نے پروبیبلٹی کو اچھی طرح سے پڑھا نہ ہو تو پھر آپ کے لیے ظاہر ہے کہ AI کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ میتھمیٹکس کی یہ ساری برانچز جو ہیں یہ AI کی زبان ہے. جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کتاب کی زبان آنی چاہیے نا. تو اگر آپ AI پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ AI میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو AI کی زبان آنی چاہیے. اور AI کی زبان کیا ہے؟ وہ میتھمیٹکس ہے. یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ میتھس کو پڑھے بغیر، میں جس طرح پہلے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ AI کے کچھ کرتب تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ AI کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے. آپ کو یہ خبر نہیں ہو سکتی کہ یہ کام ہو کس طرح سے رہا ہے. تو آپ کو
ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچے، وہ نوجوان جو چاہتے ہیں واقعی اے آئی میں کچھ کرنا، پہلے تو انہیں اپنے دل سے میتھمیٹکس کا اور ان تمام جن برانچز کا میں نے نام لیا ان کا خوف اپنے دل سے نکالنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ جب دوسرا شخص یہ کام کر سکتا ہے میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو اپنے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ظاہر ہے کہ اس اسٹیپ کے اوپر کامیاب ہو جاتے ہیں، اگلے اسٹیپس آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن پہلا اسٹیپ آپ کو یہ اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، وسائل کی کمی اپنی جگہ ایک مسئلہ بنتی ہے کبھی کبھار، لیکن آج کل یہ بھی ایک مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اگر آپ میں خواہش ہے، اگر آپ میں تڑپ ہے، اگر آپ میں لگن ہے، اللہ کی ذات آپ کے لیے راستے نکال دے گی، لیکن پہلا کام تو آپ نے کرنا ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی اے آئی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ کہاں سے خدا کے راستے میں کوشش کرنا ہو گیا۔ یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ یقین کریں، ہماری ساری پسماندگی کا جو راز ہے نا وہ یہی نقطہ ہے کہ ہم نے علم کو حصوں میں بانٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، جبکہ ائمہ نے، جبکہ ہمارے رہبروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے۔ انہوں نے کہا علم بس علم ہے، وہ علم جو تمہیں خدا تک پہنچا دے وہ علم ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فزکس پڑھنا دین کا علم نہیں، کیمسٹری پڑھنا دین کا علم نہیں، ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کا نقطۂ نظر صرف یہ دنیا ہو، تو اس صورت میں تو قرآن کا پڑھنا بھی پھر دین کا علم نہیں رہ گیا۔ اگر آپ کا نقطۂ نظر دنیا کا معنی ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھائی پھر وہ بھی دین کا علم نہیں ہے۔ تو دین کا علم ہر وہ علم ہے جو انسان کو خدا سے جوڑتا ہے۔ لیکن نا قرآن مجید نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی جنہیں حقیقتوں کا پتہ ہے، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے پردے ہٹائیں، جو چیزوں کی تہوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، خدا کی ذات تعریف کرتی ہے ایسے افراد کی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین اور آسمان کی خلقت کے اندر۔ تو یہ سب دین کا علم ہے۔ اگر آپ علم ریاضی میں پیچھے رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے محتاج رہیں گے زندگی بھر۔ تو کیا مذہب یہ چاہے گا، امام زمانہ یہ چاہیں گے کہ آپ دوسروں کے محتاج رہیں؟ میں نے کسی جگہ پر، ایک جگہ پہنچ کر لوگ بسا اوقات جو ہے وہ مجھ پر تنقید بھی کرتے ہیں اس معاملے میں، لیکن ظاہر ہے میں اپنی بات کرنے سے میں گھبراتا نہیں، کیونکہ جو چیز میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ کہیں پوچھا، ایک جگہ کہیں اپنے بچوں کی گیدرنگ تھی، میں نے پوچھا ہاں بھائی جب محرم الحرام آتا ہے تو مجلس کے لیے کتنے بچے اپنے اسکول کی چھٹی کرتے ہیں؟ وہ تقریباً 90% بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ سمجھے شاید میں ان کی تعریف کروں گا۔ میں نے کہا بہت غلط کرتے ہیں آپ، بالکل غلط کرتے ہیں۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے اور اس کام کے لیے تم اپنی کیا امام کو ایک جاہل عزادار چاہیے؟ آپ سوال کریں نا اپنے آپ سے، کیا امام خوش ہوں گے کہ ایک جاہل عزادار ان کے مجلس میں آ کر بیٹھے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک مجلس کریں آپ، اس کے بعد آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اس کو کور نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو کور بنایا ہے، جی وہ تو میں مجلس میں جا رہا ہوں، جی وہ تو میں جلوس میں جا رہا ہوں، 2 مہینے 8 دن وہ یہی کرتا رہے گا، وہ پڑھے گا ہی نہیں بیٹھ کر۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے ہماری آبادیوں کے اندر، اور ماں باپ بھی ان کور کو پرووائڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہے، اور پھر بعد میں وہ بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ عزاداری نہیں کرے گا تو کیا؟ بھائی عزاداری کرنے کو کون منع کر رہا ہے؟ عزاداری آپ کریں، لیکن ان چیزوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کی قوم کی معیشت صحیح نہیں ہوگی، دوسرے آپ کو کچل کے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی جون میں، مئی میں جو جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کے درمیان، وہ جو قرآن کا حکم ہے کہ ان کے لیے تیاری کر کے رکھو، جو تمہارے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، اگر انہوں نے وہ تیاری کر کے نہ رکھی ہوئی ہوتی تو کیا ہو گیا ہوتا؟ وہ ترنے والا سمجھ کر نکل جاتے مملکت اسلامی کو، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ افراد جو اپنا سارا وقت وہاں لگا رہے تھے دشمن کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک غیر اسلامی کام کر رہے تھے یا غیر دینی کام کر رہے تھے؟ وہ شہدائے اسلام ہیں بنیادی طور پہ۔
تو یہ بات ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اپنے وقت کے امام کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے یہ کام کرنا ہے، آپ دیکھیں آپ کے ہر کام میں خدا کی ذات برکت ڈال دے گی، آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت شمار ہوگا، لیکن اس نیت سے اگر آپ اس کام کو کریں۔ لیکن اگر آپ کا ظاہر ہے، میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ اگر نیت دنیا کا مانا ہو تو پھر تو قرآن پڑھنا بھی جو ہے نا وہ دین کا علم نہیں ہے، پھر وہ بھی دنیا کا علم ہے اگر محض دنیا کمانے کے لیے اس کام کو کیا جائے۔ تو بہرحال خیر، یہ بات جو تھی میں نے کہا شاید ضروری ہے جس کو بیان کر دینا۔ اب دیکھیں اس میں چند ایک ضمنی سوالات تھے جو جس پر مجھے بات کرنی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ہوگا کہ اے آئی جو ہے وہ ہماری جابس ختم کر دے گی، یعنی اگر اے آئی جو ہے وہ اتنی ترقی کر جائے تو کیا اے آئی سے ہماری جابس ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک بات یعنی اچھا اسی میں ایک اور سوال ہے، جیسے میں آج نہیں ہے تو میں آج سے کوئی 20 سال 25 سال پہلے جب میں نے اے آئی کا کورس پڑھایا تو مجھے ایک بچے نے آ کر کہا کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ اب تو روبوٹس جو ہیں نا وہ ساری دنیا پر حکومت کریں گے، روبوٹس ہمارے اوپر حکومت کریں گے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ سب بیوقوفی کی باتیں مت کرو کہ روبوٹس حکومت کریں گے۔ اصل میں سائنس فکشن موویز میں جو کچھ بچے دیکھ لیتے ہیں نا، اب کچھ سائنس فکشن مووی بن گئی ہے تو فکشن کسی حد تک شاید صحیح ہو، لیکن ویسے میں اپنے طالب علموں کو منع کرتا ہوں فکشن پڑھنے سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں فکشن میں نا ایک خیالی دنیا میں، ایک تصوراتی دنیا میں آپ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ جانے جیسے وہ مثال کے طور پر ایک بڑا مشہور ناول تھا، پتہ نہیں ابھی بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہیری پاٹر کے نام سے۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو حقیقت کی دنیا سے بہت دور لے کر چلی جاتی ہیں اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ روبوٹ کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا۔ ان پرنسپل کبھی بھی جو کریشن ہے نا وہ کریٹر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ اصول ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کریشن جو ہے وہ اپنے کریٹر سے آگے بڑھ جائے۔ بنانے والا انسان ہے اس کو، تو وہ انسان سے کیسے آگے نکل سکتی ہے؟ انسان جو اس کو سکھائے گا وہی اس نے کرنا ہے۔ تو اب روبوٹس کے معاملے میں انسان چاہے کتنی ترقی کر لے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنی ہی ترقی کر لے، ایک تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ خود میکارتھی نے یہ کہا تھا، جو میں نے جس کا بھی آپ سے تذکرہ کیا نا، جو اے آئی کا گاڈ فادر ہے، اس نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں یا شاید بالکل آخری وقت اس نے اپنے کسی دوست کو یہ لکھوایا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اے آئی کو سمجھ نہ پائیں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ کنٹرول میں وہ ہیں نہ کہ مشینز۔ آج میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مشینز نے ہر سب چیز کو کنٹرول کر لیا ہے، یہی وہ ہے غلط فہمی ہے ہماری۔ یعنی دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو اگر کنٹرول کر رہا ہے، روبوٹ کنٹرول نہیں کر رہا، روبوٹ کے ذریعے وہ سامراجی دماغ مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے، جو چاہتا ہے وہ شیطانی دماغ کہ وہ اپنے منصوبوں پر آپ کو چلائیں۔ تو اس میں روبوٹ کا کیا عمل دخل ہے؟ اگر آپ اس ٹرک کو سمجھ جائیں کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو باٹس ہیں، اس کے اوپر جو اے آئی ہے، وہ یہ مستقل طور پر نظر رکھتی ہے۔ آپ نے 2 لمحے بھی اگر کسی ایک ویڈیو پر لگائیں نا، اس نے آپ کی اس پسند کو جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے۔ تو وہ آپ کا ڈیٹا سیل کرتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کا ڈیٹا سیل کرتا ہے بزنسز کو۔ مثلا ڈیٹا سیل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا نام سیل کرے گا یا آپ کا فون نمبر دے دے گا کسی کو، وہ یہ سیل کرتا ہے کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بزنس جو ہے وہ فیس بک سے یہ کہے گا کہ بھائی کراچی یونیورسٹی سے نکلنے والے 18 سے 25 سال کے جو بچے ہیں ان کو میرا یہ ایڈ دکھاؤ کافی شاپ کا، فیس بک انہیں کو دکھائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ جب آپ کی جو پسند ناپسند ہوتی ہے، مثلا میری فلسفی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو میرے پاس مستقل طور پر فلسفی اور ادب اور لٹریچر اور اسی طرح کی میرے پاس جو ہے وہ فیڈ آ رہی ہوتی ہے مستقل طور پہ، یا اسپورٹس کی فیڈ آ رہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں یہ دیکھ لوں کہ بھائی وسیم اکرم نے کیسی بالنگ کی تھی، وہ وہی دینا شروع کر دے گا مستقل طور پہ میرے پاس۔ تو وہ آپ کی پسند ناپسند کو نوٹ کر رہے ہیں مستقل طور پہ۔ تو آپ کو روبوٹس یا اے آئی کنٹرول نہیں کر رہا، اس کو پروگرام کرنے والے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اگر وہی پروگرامنگ آپ سیکھ جائیں تو آپ ان کو ڈیفائی کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک ڈیفنس تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو گہرائی میں اتر کر سیکھیں گے نہیں۔ تو ایک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روبوٹس ہم پر حکمرانی کریں۔ اچھا، جابس ختم ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں کچھ منڈین جابس تو ختم ہو جائیں گی، یعنی کچھ اب آپ دیکھیں بہت ساری جاب جو ہے وہ اب آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک زمانے میں آپ غور کریں تو
شادی کارڈ تقسیم کرنے کا جو ہے وہ رواج تھا. اب بھی شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہوں, لیکن اب عام طور پر آپ دیکھیں اب وہ واٹس ایپ کے اوپر ہی ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں تصویریں کھینچتی تھیں, اب یہ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے تصویریں کھینچتی تھیں, پھر وہ اس میں ایک رول پڑتا تھا اور پھر وہ اس کو دھلوایا جاتا تھا اور وہ تصویر خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا. اب وہ سب جھنجھٹ ختم ہو گئے. تو ٹیکنالوجی نے آہستہ آہستہ رولز کو ری ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ہے. تو اے آئی جو ہے وہ جابس کو ری ڈیفائن کر رہی ہے, جابس کو ختم نہیں کر رہی. یہ ذہن میں رکھیں, یعنی جابس ختم نہیں ہوں گی, صرف رولز ری ڈیفائن ہو جائیں گے. تو آپ کو اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے حساب سے, اب جیسے کچھ لوگوں نے مجھ جیسے بابے لوگوں نے اگر کمپیوٹر نہیں سیکھا یا موبائل فون کو استعمال کرنا نہیں سیکھا, ان کے لیے مشکل ہے ظاہر ہے پھر. تو انہیں آہستہ آہستہ اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت. تو جابس ختم نہیں ہوں گی, جابس ری ڈیفائن ہو جائیں گی. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, کچھ مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی کی نا ہائپ بہت کریٹ کی ہوئی ہے ایکسپرٹس نے. ایکسپرٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کم از کم بزنس چلانے والے لوگ ہیں نا, جنہیں اپنا منجن بیچنا ہے, انہوں نے اصل میں اس کی ہائپ بہت کریٹ کی ہوئی ہے. مثلا ہم سنتے تھے کہ 2025 تک ڈرائیور لیس گاڑیاں جو ہیں وہ روڈز پر ہوں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کہتے ہیں 2030 تک ہوں گی. دیکھیں, ڈرائیور لیس گاڑی بنانا کوئی آسان, یعنی جس طرح انسان انوائرمنٹ کو سینس کر لیتا ہے, ایک روبوٹ کو اس قابل بنانا کہ وہ انوائرمنٹ کو سینس کر سکے, تو آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ڈفیکلٹیز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ایک فار فیچ ڈریم ہے, یعنی بہت دور کی بات ہے, جو ابھی شاید ریئلائز نہ ہو پائے نیئر فیوچر کے اندر. لیکن بہرحال ظاہر ہے اے آئی آہستہ آہستہ ترقی کر رہی. اچھا, اب اس میں ایک اور اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ کیے ہوئے نا اے آئی کے اندر, ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو جائے گا اے آئی کی مدد سے, اے آئی کی مدد سے یہ کام ہو جائے گا. اب میرے ایک دوست ہیں جو آئی بی اے میں پڑھاتے ہیں, اور آسٹریلیا کی ایک لیبارٹری ہے, روبوٹکس لیبارٹری, اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کولیبریشن ہے. بہت اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں, امریکہ سے ان کی ڈگری ہے, پی ایچ ڈی ہے. اب ایک میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ ان کو خود چیزیں معلوم نہیں ہیں, وہ ان سے کہتے ہیں یہ کام اے آئی سے ہو سکتا ہے. تو جب وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام اے آئی سے نہیں ہو سکتا, تو وہ کہتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں کہ اے آئی کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو شخص اتنا بڑا ماہر ہو کہ جس کا آسٹریلیا کی لیبس کے ساتھ, امریکہ کی لیبس کے ساتھ جس کا کولیبریشن ہو, جو زبردست قسم کے پروجیکٹس کراتا ہو, اور عام آدمی اس سے یہ کہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اے آئی کیا ہے. تو ایک تو ہمیں اس جو سحر ہے نا, اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو جس طرح سے دیکھیں نا, مذہب کیا چاہتا ہے, امیر المومنین کیا چاہتے ہیں, نہج البلاغہ آپ پوری پڑھ جائیے, امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ان کے میرٹ پر ٹریٹ کریں. یہی تو عدل ہوتا ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہی مقام دیا جائے. تو آپ چیزوں کو ان کے میرٹ پر ٹریٹ کرنا سیکھیں. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ سے عرض کر دی کہ جابس ختم نہیں ہوں گی, جابس ریڈیفائن جو ہے وہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن ایک چیز اور ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آج کل ظاہر ہے کہ آسٹریلیا میں ہے, اور یہ جب سے یہ کوئٹہ وغیرہ میں اور ادھر ادھر جو قتل و غارت گری ہوئی تھی ہزارہ برادری کی بڑی, تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ مائگریٹ کر گئے. تو وہ بچی ہمارے یہاں پڑھی ہوئی ہے NAD میں. اب ظاہر ہے اب تو خیر کافی ٹائم ہو گیا, کوئی 20 سال ہوئے اس کو گریجویٹ ہوئے ہوئے. تو ابھی وہ گزشتہ کچھ یعنی دنوں پہلے وہ آئی تھی ملنے کے لیے. اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا سر ہماری کمپنی میں بھی, وہ جس کمپنی میں ہے وہ مکان بناتے ہیں آسٹریلیا میں, یعنی ان کا کنسٹرکشن کا کام ہے. کہیں گے تو میں اس سافٹ ویئر ٹیم کو ہیڈ کرتی ہوں جو یعنی یہ سارا کچھ مکان وغیرہ بنانے میں ان کی ہیلپ کرتی ہے. تو اس کا کہنا یہ کہ ہم نے بھی اے آئی کو نا اپنی کمپنی میں شامل تو کیا ہے, لیکن آفٹر آل جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ ایک ہیومن سپروائزر کو لینا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سب کچھ مشین پر چھوڑ کر اور آپ جو ہے وہ حلوہ پوری کھانے چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کام جو ہے وہ مشین, یعنی یہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے, آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیں, اے آئی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے, آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں. ہیومن ایکسپرٹ کو بائی نو مینس اے آئی ریپلیس کر ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں. اچھا, اب ہو سکتا ہے آپ مثالیں دیں مجھے, آپ کہیں ارے صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, اے آئی کیسے ریپلیس نہیں کر سکتی. ابھی آپ اے آئی کو وہ لکھ کر چیٹ GPT کو ایک لکھ کر وہ دیں, ایک پرومپٹ دیں کہ بھائی مجھے نا توکل کے اوپر ایک تقریر لکھ کر دے دو, وہ آپ کو ایسی شاندار, اور واقعی ہوگا ایسا,
وہ توکل کے اوپر آپ کو ایسی شاندار تقریر لکھ کر دے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے یہ بھائی یہ کیا, پھر تو کوئی تقریر لکھوانے والے کی ضرورت نہیں رہی. اب بیچارے وہ مولوی حضرات پریشان ہوں گے جو ظاہر ہے جب مجلسیں پڑھتے ہیں تو وہ مجلس لکھ کر دے دے گا آپ کو, حوالوں کے ساتھ لکھ کر دے دے گا مجلس آپ کو, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن دیکھیں اب اس میں عرض کروں ایک بات, اکثر جگہوں پر لوپ ہولز ہوتے ہیں, اس میں اکثر جگہوں پر اس میں گلیچز ہوتی ہیں, یعنی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کوئی ہیومن ایکسپرٹ ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک شعر دیا چیٹ جی پی ٹی کو, اس کو گوگل ٹرانسلیٹ کو, کہ بھئی اس کا ذرا ترجمہ کر دو انگلش کے اندر. شعر یہ تھا کہ دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے. دفعتاً یعنی ایک دم فوری طور پر, اسپونٹینیسلی. بچے تو اردو بھی نہیں سمجھتے نا, مسئلہ یہ. دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے, یعنی اگر کسی سے آپ نے تعلقات ختم کرنے ہیں تو اچانک تعلقات ختم کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی. تو اس نے اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن یہ کیا کہ آف کورس دیر از شیم ان ٹرکش ریلیشن شپ. ترک تعلق کو اس نے ترک تعلق کر دیا, ٹرکش ریلیشن شپ کر دیا. اب اگر فرض کریں کہ میں اناڑی آدمی ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھے کہیں اس کا ٹرانسلیشن دینا ہے انگریزی کے اندر, اور میں نے یہی ٹرانسلیشن آگے بڑھا دیا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کے کس قدر ہولناک ہو سکتے ہیں. کسی ٹرکش کے پاس پہنچ جائے تو وہ بتائے گا پھر مجھے کہ یہ تم نے کیا بھیجا ہے مجھے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہیومن ایکسپرٹ ہے نا, اس اب یعنی باٹم لائن یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ یہ ٹول وہ استعمال کر سکتا ہے جسے خود کچھ پتہ ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم نا, مثال کے طور پہ مجھے کارڈیک سرجری کا نہیں پتا, ظاہر ہے میرا شعبہ ہی نہیں ہے, اب میں کارڈیک سرجری کو چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کرنا شروع کر دوں کہ یار بھائی مجھے ایک سرجری کرنی ہے, ذرا مجھے طریقہ تو بتاؤ کیسے کریں گے. اب وہ کہے گا اچھا بھائی یوں کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو, اور میں کر دوں کسی کے اوپر اپلائی اس چیز کو, تو وہ بچتا بھی ہوگا تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یہ سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں ٹولز جنہیں چیزوں کا پتہ ہے. اگر آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے نا, آپ کے لیے یہ ٹول ہے ہی نہیں. پھر آپ کو پہلے وہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اکثر جگہوں پر ہیومن سپروائزر جو ہے وہ آخر میں چیک کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو اس نے اے آئی نے جنریٹ کی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں, ان کو درست کرنا. تو آپ کا اب مثال کے طور پر آپ ایک ای میل بہت اچھی لکھ سکتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جن ملازمین کو ای میل کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی کہ بھائی یہ انگریزی لکھنا سیکھ لو, یہ جملہ اس طرح لکھتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں, اب وہ ای میل لے کر آتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ تو لگ رہا ہے کسی شیکسپیئر نے ای میل لکھی ہے, ولیم ورڈسورتھ نے ای میل لکھ دی ہے. بھائی اس قدر زبردست انگریزی میں ای میل, تو وہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹول وہ استعمال کر سکتا ہے جسے ٹول کا بھی پتہ ہے اور جسے اس ڈومین کا معلوم ہے. مثال کے طور پہ شاعری کے لیے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے, اگر اس کو شاعری کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ڈیزاسٹر کر دے گا, وہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اس چیز کو. تو اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے. آخری سوال ایک تھا جو بڑا اہم ہے, جو سب سے آخر میں تھا, اور وہ یہ تھا کہ کیا اے آئی جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, یعنی ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں سوچنے سمجھنے کی, ان کو نقصان پہنچا رہی ہے کیا اے آئی. اب میں اس کا دیکھیں ایک جواب دوں آپ کو. چلیں میں اگر کچھ آپ سے کہوں گا نا, آپ کہیں گے نہیں یہ تو ایسے ہی ان کا کیا ہے, ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. لیکن یہاں فرض کریں کہ ابھی کوئی گورا پروفیسر آ کر بیٹھ جائے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, یورپ سے کوئی آ کر بیٹھ جائے, وہ آپ کو کوئی بات سمجھائے گا نا, آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات صحیح کر رہا ہوں. میں انہی کی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسٹینفورڈ, ایم آئی ٹی, ہارورڈ, دنیا کی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں نا, ان کے پروفیسرز جو ہیں وہ اب یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں نہیں, وہ اپنی یونیورسٹیز میں آنے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو انالیٹیکل اسکلز ہیں, ان کی جو میتھمیٹیکل ریزننگ اسکلز ہیں وہ بہت پور ہو چکی ہیں. تو وہ ان کا ایک ڈیفیشنسی کورس لگاتے ہیں پہلے کہ بھائی پہلے ہم آپ کو تیار کریں گے, ورنہ تو آپ یونیورسٹی کی یہ تعلیم آپ حاصل کر نہیں سکتے. کیوں؟ ریزن یہ ہوئی ہے کہ اوور ریلائنس آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اوور ریلائنس آن ٹولس. آپ ٹیکنالوجی پر اتنا انحصار کرنا شروع کر گئے کہ اب آپ خود سے کوئی کام کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کرتے. جب آپ خود سے ریزننگ کی کوشش نہیں کریں گے, جب آپ خود سے انگیج ہونے کی کوشش نہیں کریں گے, دماغ شاید وہ واحد مشین ہے جو سب سے جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے. اگر آپ دماغ کو استعمال نہ کریں تو دماغ استعمال کے قابل ہی نہیں رہتا. پھر اب ہمیں بچوں کو کیا سمجھا دیا گیا ہے کہ یاد کچھ نہیں کرنا. آپ سنتے ہوں گے اسکولز میں اکثر سنتے ہوں گے مختلف قسم کے فریزز آپ سنتے ہوں گے, ڈونٹ ورک ہارڈ,
ورک اسمارٹ، ایک یہ بڑا مشہور فقرہ ہے. دیکھیں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کو ان کے میرٹ پر ٹریٹ کریں. کبھی سوچیں تو صحیح کہ یہ بات صحیح کہی گئی ہے یا غلط کہی گئی ہے کہ ڈونٹ ورک ہارڈ ورک اسمارٹ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ محنت نہ کریں. وہ بھائی اگر آپ سے کسی نے یہ کہہ دیا ہے نا تو آپ اس چیز کا جائزہ تو لیں کہ یہ بات صحیح کہی گئی ہے یا غلط کہی گئی ہے. مثلاً آپ سے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو یاد نہ کریں، تو اب بعض بچے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سر ہم تو یاد کر ہی نہیں سکتے کچھ، اب سب کچھ سامنے ہونا چاہیے بس جو کچھ ہو. اور اکثر ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے، بچے کی آپ کیا یادداشت کا امتحان لیں گے؟ آپ بچے کی سمجھنے کا امتحان لیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ بات سب سے زیادہ مس لیڈنگ ہے. یہ میں آپ کو سمجھاؤں، ذہن میں رکھیں کہ اچھی یادداشت، اچھا حافظہ انسان، نہ صرف انسان بلکہ مشین کی انٹیلیجنس کا کور پارٹ ہے. آپ جو یہ بڑے بڑے ماڈلز ٹرین کرتے ہیں، LLM جنہیں کہتے ہیں، لارج لینگویج ماڈلز، جو سارا بیسک ہے اس چیٹ GPT کا، وہ جن مشینوں پر ٹرین کیے جاتے ہیں ان کی میموری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب اگر ایک انسان جس کا حافظہ بالکل کمزور ہے، آپ یقین کریں کہ اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت، اس کے تحلیل کرنے کی صلاحیت اچھی نہیں ہوگی. تو یہ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بہت ساری چیزیں تو آپ یاد رکھتے ہی ہیں، گھر کا پتہ یاد رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، یا کسی اور کے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو کچھ یاد ہی نہیں رکھتا. تو میں اپنے بچوں کو، طالب علموں کو میں یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی بغیر سمجھے یاد کرنے کو میں نہیں کہہ رہا، وہ تو رٹا لگانا وہ غلط ہے ہی ہے، وہ تو میں اس بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ چیزوں کو، کچھ انفارمیشن کو دماغ میں رکھنے کی، ان کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی چیزوں کو بہتر انالائز کرنے میں، ان کی انالیسس کرنے میں. تو ایک اچھی یادداشت جو ہے، ایک اچھا حافظہ جو ہے، خدا کا انعام ہے آپ کے اوپر. تو اس کو ضائع نہ کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں. مثلاً کہاں سے ابتدا کریں؟ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر تمہیں یادداشت اچھی کرنی ہے، حافظہ اچھا کرنا ہے تو سورہ اعلیٰ یاد کرو. 30ویں پارے میں جو سورہ اعلیٰ ہے اس کو یاد کرو. سورہ اعلیٰ یاد کریں. قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان سے ابتدا کریں یاد کرنے کی. آپ دیکھیں اگر ذہن میں، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہونا شروع ہوگا، خدا کی ذات ہر چیز کے یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی. بھئی آپ تو جس مکتب سے وابستہ ہیں، آپ اس مکتب کو ساتھ لے کر چلیں. آپ وہ جس طرح قرآن میں کہا ہے نا پروردگار نے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ اللہ کی رضا سے، اللہ کے اذن سے ایک قلیل جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی. تو یہ صرف تعداد کے اوپر منحصر نہیں ہے، یہ آپ کے پاس وسائل کم ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کم ہے، لیکن آپ خلوص نیت سے آگے بڑھیں نا اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی ذات آپ کو ان کے اوپر غلبہ عطا کر دے گی. مثال آپ دیکھ چکے ہیں، ماضی قریب میں آپ مثال دیکھ چکے ہیں. گھٹنے کن لوگوں نے ٹیکے ہیں؟ گھٹنے ان لوگوں نے ٹیکے ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتے ہیں، جن کے سامنے جن کو کچھ چھیڑتے ہوئے لوگ ڈرا کرتے تھے، ان کا سارا خوف نکال کے رکھ دیا. تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مشین کے اوپر یا ٹیکنالوجی کے اوپر اوور ریلائنس نہ کریں، اس کے اوپر بہت ضرورت سے زیادہ بلا جواز اس کا استعمال جو ہے نا، بے دریغ اس کا استعمال جو ہے وہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو کند کر دے گا، خراب کر دے گا. تو اس بات کو بچے سمجھیں اچھی طریقے سے. اور ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ کیا ہے؟ میں اور آپ بالکل کیا ہو گئے؟ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے. ہر چیز کو ہم یوں چاہتے ہیں بس. ادھر اگر وائی فائی 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے آکسیجن نہیں آ رہی، سانس نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو بھائی اتنا زیادہ ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلائنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ انسان باہر نکلے، جیسے کسی بچے نے کہا نا کہ آج گھر میں لائٹ چلی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھر والے کتنے اچھے لوگ ہیں. جب لائٹ چلی گئی تو انٹرنیٹ استعمال کرنے کا ہی نہیں موقع ملا، تو پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تو پتہ چلا کہ ارے گھر والے تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے کبھی کبھی. تو میں پتہ نہیں کن کن کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں. تو ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ انحصار جو ہے نا وہ انسان کو اسی طرح کا بنا دیتا ہے. بس میں نے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر لیا. کافی آپ لوگوں کی سمع خراشی کی میں نے. آپ جی